आंसू गैस तो अब एक गप बन गई है हमारे लिए, आंसू गैस तो हमारे लिए परफ्यूम बन गया है, होता है ना परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, हमें लगता है कि शायद वो है। अब हमें इन्होंने मुल्क तोड़ दिया, इन्होंने मुल्क तोड़ दिया कुर्सी के लिए, कि हालात आपके सामने ही थे कि अपने लोग अपने ही फोर्सेस के खिलाफ जो है वो हड़तालें करना शुरू हो गए। फिर भी हमने उसको माशाल्लाह पॉलिटिकली डील किया है और हमारे लोग कुर्बानी दे रहे हैं। हमने कुछ एरियाज़ के अंदर अभी एक अच्छा प्लान किया है, हमने फ्रंट लाइन पे पुलिस को ले आए हैं अब, और पुलिस के साथ इंशाल्लाह काफ़ी ज़िले हमारे ऐसे हैं जो पुलिस कंट्रोल कर रही है। बाकी चूँकि हमारा एक बहुत लंबा बॉर्डर भी है और उस बॉर्डर पे जिन लोगों के साथ हमारा वास्ता है वो कई दहाइयों से जंग के अंदर है, और उधर बहुत से इंटरनेशनल बहुत सी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं जो वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, और उनके अपने अंदर भी वो अमन कायम नहीं कर पा रहे हैं अपने मुल्क के अंदर। तो ज़ाहिर बात है वो बॉर्डर होने की वजह से हम इशूज़ आते हैं उसके अंदर। बाकी इंशाल्लाह हम फाइट कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानी भी दे रहे हैं, आवाम भी दे रही है, हमारी पुलिस भी दे रही है, फोर्सेस भी दे रहे हैं। कंट्रोल हम कर लेंगे इसको, लेकिन फोकस जो हटा जब उस चीज़ से मुकम्मल तौर पे, तो बेसिक नुकसान उससे हुआ है, और जो गैप आया है ऑब्वियसली उस गैप को फिल करने में टाइम तो लगेगा। देखिए जहाँ तक बात है जी हुकूमत की, तो माशाल्लाह इस वक्त मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस अगर देखें आप बाकी सूबों के हवाले से तो हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस है। IMF का आपने खुद देखा, उन्होंने एक्नॉलेज किया है, वाहिद सूबा हम हैं जिन्होंने टारगेट अचीव किए हैं, बावजूद इन हालात की कि फेडरल गवर्नमेंट हमारी नहीं है, और हमारे साथ उन्होंने काफ़ी मामलात के ऊपर काफ़ी मसाइल खड़े किए हुए हैं। स्पेशली जो हमारे अपने पैसा है हमारा, जो हमें कोई खैरात नहीं है बल्कि हमारा अपना शेयर है, वो भी हमें उस तरीके से नहीं मिल रहा। वो हमने किया 44% अबाव हमने रेवेन्यू इंक्रीज़ किया है अपना, किसी सूबे ने नहीं किया। तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है तो ज़ाहिर बात है कोई काम हुआ है ना, पैसा पहले कहाँ जा रहा था, और ये कोई थोड़ा पैसा नहीं है। 44% इंक्रीज़ ये एक बहुत बड़ी इंक्रीज़ है। तो इसका मतलब है कि हमने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के ज़रिए चीज़ों को ठीक किया है, तो हमें रेवेन्यू में इंक्रीज़ आई है। बाकी हमारे जो दूसरे मामलात हैं सूबे के इंशाल्लाह उन पर भी काम हमारा हो रहा है। हमें लॉ एंड ऑर्डर का इशू ज़रूर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो डेवलपमेंट है इस वक्त, जो हमारे ऑनगोइंग डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, उसके अंदर माशाल्लाह जिन एरिया में हमें मसला नहीं आ रहा कि हमारे वो कंट्रैक्टर जा नहीं पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर कि मसला बनता है काम करने में। तो मेरे ख्याल में इतना पैसा हमने रिलीज़ किया है इन 6 महीने में डेवलपमेंट का, इससे पहले गवर्नमेंट ने 1 साल में भी नहीं करती थी। पीछे लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, बीच में इंटरिम गवर्नमेंट रही है तकरीबन 1.5 साल, उन्होंने ज़ाहिर बात है वो इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज़ छोड़ दी थी, लेकिन हमें तकरीबन लाइबिलिटीज़ भी अपनी कवर अप कर ली हैं। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा इंशाल्लाह जो हमारा अभी इख्तियार अवाम का हमारा ऐप है, और अवाम को जो हमने बेसिकली इख्तियार दिया है कि आपके ज़रिए ही हम अच्छी गवर्नेंस करेंगे, उसमें माशाल्लाह हमारा जो और हमारा जो उसमें क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आपने शिकायत की है तो अगर आप मुतमईन नहीं होंगे तो वो ग्रीन नहीं होगी, वो शिकायत आपके मुतमईन होने के बाद होती है। तो माशाल्लाह अब तक 76% प्रोग्रेस है उसकी, लोगों के मसाइल के हल की जो हो रहे हैं। और जो नहीं हो रहे उनमें ज़्यादातर जो है वो अदालती जो हमारे लिटिगेशन में हमारे केस पड़े हैं उस वजह से उनमें डिले आ रहा है। तो ये बाकी ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो हमने इंशाल्लाह बहुत बेहतर की हैं और हम बेहतर कर रहे हैं उनको। आगे के लिए जो हमारे प्लान्स हैं, माइनिंग कंपनी हमने बना ली है, ट्रांसमिशन लाइन हम बिछा रहे हैं, ये सूबे के लिए बैकबोन है। इंशाल्लाह अगर ये 2 प्रोजेक्ट हमारे जो मेन हमने रखे हुए हैं, अगर ये हम कर लेते हैं तो हमारे सूबे को तो इंशाल्लाह जितना हमारा रेवेन्यू 76 साल में था उतना रेवेन्यू खाली इनसे आ जाएगा, और उस पर काम शुरू हो चुका है। ट्रांसमिशन लाइन का एक फेज़ हमने अवार्ड कर दिया और काम शुरू हो गया है, उस पर भी काम हो रहा है। इसके अलावा जो आप दूसरी बात करें तहरीक की, देखिए तहरीक तो चूँकि इस सूबे में हमारी हुकूमत है और हमेशा KP जो है वो फ्रंट लाइन पे ही रहा है, और इससे पहले भी रहा है। जब भी हमारी कोई तहरीक चली है तो KP के लोगों ने हमेशा भरपूर उसमें फ्रंट लाइन का किरदार अदा किया है। तो ऑब्वियसली अगर हुकूमत भी यहाँ पर है तो फिर ज़ाहिर बात है यहीं से ही ये कैंपेन जो है पॉलिटिकल कैंपेन भी यहीं से ही लीड करनी पड़ेगी, और हम कर रहे हैं। तो वो मेरी अपनी अलग जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह दोनों को निभा रहे हैं और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। जो पहले हफ्ते में हमारी हुई उसमें यहाँ पर भी और वहाँ पर भी मैंने एक बात की कि देखिए अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, और इस माहौल के अंदर की दुनिया ने जब ओन कर लिया है उसको, पूरी दुनिया ने ओन कर लिया है, हमें भी कोई मुज़ाकरात करने चाहिए उनके साथ, क्योंकि मुज़ाकरात के बगैर मसला हल नहीं होता। इस वक्त हमारा तकरीबन जो फिगर है इस वक्त का लगभग 16 से 18 हज़ार जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी तरफ हैं, और 22 से 24 हज़ार हमारे ही जो एलिमेंट्स हैं वो उस तरफ हैं। तो अब इस तरह कोई उधर जाए फिर उधर से इधर आए, तो ऐसे हालात में उनके ऊपर कोई कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बॉर्डर के पार हम नहीं जा सकते, और अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं तो हमारी अप्रोच से निकल जाते हैं। तो हमें उसका कोई बात करनी चाहिए। उस पर ये लोग राज़ी नहीं हो रहे थे, फिर ज़ाहिर बात है जब राज़ी नहीं होंगे तो मजबूरन मुझे ये कहना पड़ा कि मैं एज सूबा फिर उनके साथ कोई बातचीत करता हूँ, क्योंकि मसला तो मेरे सूबे में आ रहा है।
لوگ تو میرے مر رہے ہیں, نقصان تو میری معیشت کو ہو رہا ہے, اس کے اوپر انہوں نے اس سے کچھ بات سے کچھ اور ہی بنا لیا, جیسے میں کوئی ذاتی کوئی اپنا کوئی ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہوں. اور اب اس بات پہ وہ آ گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کہ وہ مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا مجھے کہ ہم لوگ اب کوئی مذاکرات کرتے ہیں ان کے ساتھ, کیونکہ اس کے بغیر مسئلے کا حل ہی نہیں کر رہا. تو میں نے کہا میں جو آپ کو بات پہلے کر رہا تھا تو میں اسی بنیاد پہ کر رہا تھا, لیکن ابھی بھی جو CSF میں دیکھ رہا ہوں وہ ان میں نہیں ہے اس طرح کی. یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا مسئلہ حل کہ میں کہوں کہ میں آپ سے مذاکرات کروں گا, میں آپ کو مطمئن کروں گا, آپ سے بیٹھوں گا. جب تک میں آپ سے بیٹھوں گا نہیں, شروعات نہیں کروں گا, کوئی TOR نہیں بناؤں گا, کوئی عملی کام نہیں کروں گا, تو خالی کہنے سے نہیں ہوتا. ابھی بھی میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ افغانستان کے ساتھ بغیر مذاکرات کیے, ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے بغیر ہمارے لیے اتنی لمبی بارڈر کے اوپر جو ہماری کیپیسٹی ہے اس وقت اور جو ان کی اس وقت اسٹرینگس ہیں کہ انہوں نے سپر پاورز کو ہرایا ہوا ہے, تو ان کی اسٹرینتھ کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ ہیڈ آن جائیں گے اور اس طریقے سے ہم چلیں گے جس طرح چل رہے ہیں, تو اس بارڈر کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل کر کے امن قائم کر سکتے ہیں. اور اس سے جو ہمیں معیشت کو نقصان تو میرے صوبے کو ہو رہا ہے. میرے وہ جو ٹریڈ کے جو وہ میرے روٹس ہیں جن کے اوپر میرے صوبے کے لوگوں کا کاروبار منسلک تھا, وہ روٹس پہ یا تو بند ہوئے پڑے ہیں اور یا ان پہ ٹریڈ نہیں ہو رہی, تو اس کا بھی نقصان میرے صوبے کی معیشت پہ آ رہا ہے. تو مجھ جو کہ چیلنجز ہیں تو اس پہ میں نے اپنی ایک رائے دی ہے اور اس کے اوپر بھی یہ کام کر رہے ہیں. اور اگر یہ اس پہ سلو کام کریں گے, چونکہ ڈومین نہیں ہے پروونشل گورنمنٹس کی کہ وہ خود بات کر سکیں, تو پھر آؤٹ آف دا باکس پھر جانا پڑے گا اپنے لیول پہ. ایسا صوبہ پھر مجھے بات کرنی پڑے گی ان سے کہ یار میرے ساتھ تو میری بارڈر تک معاملات طے کر لو, باقی اگر ان کو آپ سے کوئی مسئلہ ہے اور یہ نہیں کرتے ہیں. اور باقی ایک بات میں آپ کو اور ایڈ کر دوں فار ریکارڈ, ہمارے لوگوں کی قربانی جو ہے نا, یہ پورے پاکستان کے لوگوں کو اکنالج کرنی چاہیے. آج اگر میں ان کو نہیں چھوڑ رہا ہوں اور میں اس بارڈر سے لے کر KP کی بارڈر جو کہ مختلف صوبوں سے لگ رہی ہیں اس تک ان کو کنٹرول کر رہا ہوں اپنی عوام کی قربانی کے ذریعے, اپنی فورسز کی قربانی کے ذریعے, تو یہ اکنالج کرنا چاہیے پورے پاکستان کو کہ اس سے امن پورے پاکستان کا قائم ہے. ورنہ اس سے پہلے یہی لوگ جو ہے وہ لاہور اور کراچی اور پاکستان کے اسلام آباد اور پنڈی جیسے شہروں میں جا کر ایکٹیویٹیز کرتے رہے ہیں. تو یہ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. ہمارا یہ فرض بھی ہے کہ ہم نے روکا ہوا ہے اس چیز کو کہ ہم اپنے حد تک تو قربانی دے رہے ہیں, سفر بھی ہو رہے ہیں اسے, لیکن ہم اس کو آگے پھیلنے نہیں دے رہے ہیں. اور رکاوٹ ایک ہم نے ڈالی ہوئی ہے بیچ میں, اس میں ہماری جانی اور مالی قربانی لگ رہی ہے. یہ پارٹی کی طرف سے خان صاحب نے ہی کیا تھا اعلان, اور خان صاحب کا جو بھی حکم ہے ظاہری بات ہے ہم نے اس کو اسی اسپرٹ کے ساتھ جو ہے آگے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر کلیئرٹی ابھی تک نہیں آئی ہے. تو ہم ویٹ کر رہے ہیں جب کلیئرٹی آ جائے گی کس طریقے سے کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, اور کیا لائعمل ہوگا, فیز وائز ہوگی, کس طریقے سے ہوگی, کون سی چیزوں کے اوپر ہوگی. تو جب کلیئرٹی آ جائے گی تو انشاءاللہ کریں گے. پھر ایسا نہیں ہے جی, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1 مہینے میں آپ ذرا تھوڑا سا فگر دیکھ لیں تو کتنے ٹیررسٹ, مین کمانڈر اور ٹیررسٹ کو وہاں پہ مارا گیا ہے. آپ ذرا دیکھ لیں, ذرا ڈیٹیل دیکھ لیں اس کی. یہ جو ہمارا ساؤتھ KP کا جو یہ ایریا ہے اس میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے اس وقت, اور ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے تقریباً 1000 مزید پولیس کی بھرتیاں وہاں پہ کرنا شروع کر دی ہیں, اور ہم نے لوکل لوگوں کے ذریعے کرنی ہے وہ بھرتی, تاکہ وہاں کے لوکل لوگ ہوں اور وہ وہاں پہ ان کا مقابلہ کریں. اس پہ بھی ٹیسٹ وغیرہ ہو گئے ہیں, بھرتیاں شروع ہو گئی ہیں. ویپن کے حوالے سے, بلیٹ پروف گاڑیوں کے حوالے سے ہم نے کافی اسٹرینگتھن کیا ہے اس ایریا کو. CDD کو ہم نے بہت اسٹرینگتھن کیا ہے, مزید بھی کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ اب جو وہاں پہ حالات چل رہے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل جو ہے ہم نے کافی اس میں بہتری لائی ہے. اور وہاں پر بہت سے جو ایریاز ایسے جو نوگو ایریا سے وہاں پہ ماشاءاللہ ہماری ریٹ بحال ہو چکی ہے. اور الحمدللہ جو مین ٹیررسٹ وہاں پہ تھے ان کے کمانڈر سے, ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ جاری ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ ہے نا, دیکھیں یہ جو آپ ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں, میں پہلے جب یہاں پہ چیف منسٹر بنا, جب میں پہلی دفعہ یہاں سے موو ہوا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے, پھر دوسری دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے, پھر تیسری دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے, پھر چوتھی دفعہ میں گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے, اور پھر میں 5ویں دفعہ گیا کتنے لوگ میرے ساتھ تھے. ہر دفعہ تعداد مور دین ڈبل تھی. ایسا ہی ہے نا. تو اگر فقدان ہے تو یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ یہ فقدان صرف میڈیا کا بنایا ہوا ہے میرے خیال میں, کیونکہ میڈیا کے کچھ چینلوں پہ ہمارے کچھ مخالفین بیٹھتے ہیں جی یہ فقدان ہے وہ فقدان ہے. اگر فقدان ہے تو یہ جو عوام لاکھوں کی تعداد میں نکل رہی ہے ماشاءاللہ ایک ایسی فسائیت کے خلاف کہ آگے ہمارے سامنے 26 ہزار رینجر اور پولیس کو لگایا جاتا ہے, اور وہ اسٹن گرینیڈ بھی ہمیں مار رہے ہیں. آنسو گیس تو اب ایک گپ بن گئی ہے ہمارے لیے. آنسو گیس تو ہمارے لیے پرفیوم بن گیا ہے. ہوتا ہے نا پرفیوم, باڈی اسپرے, ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ ہے. اب ہمیں جان سے بھی مارا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کفن کا کہا تھا, ہم اپنے لوگوں کو کفن میں لپیٹ کے لائے ہیں. ہمارے اس وقت مزید لوگ بھی جو ہمارے مسنگ ہیں اس پہ ہماری شدید تحفظات ہیں کہ ان میں اللہ نہ کرے
اللہ نہ کرے لیکن ہمارے مزید لوگ ہمیں دیے نہیں جا رہے کیونکہ میتیں ہمیں نہیں دی جا رہی ہیں اب تک 12 لوگ ہمارے کنفرم ہیں اس وقت ہمارے 68+ لوگ بلیٹ انجرڈ کنفرم ہیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسپتالوں میں ہم لے کے آئے اور ہم نے علاج کیا ان کا اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں کہ جو شاید خوف کے مارے یا کسی وجہ سے اپنے آپ کو شو بھی نہ کر رہے ہوں تو بات یہ ہے کہ کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ 69 لوگوں پہ گولیاں برسائے گی کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو شہید کرے گی کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ وہ ایک پارٹی کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے دے گی اور جب وہ وہاں پہ جائیں گے تو اس کے بعد ان کو گولیاں ماریں گے تو میرے خیال میں دیکھیں بہادری اور بیوقوفی میں فرق ہے ہمارے لوگ دہشت گرد نہیں ہیں ہمارے ورکر ملیٹنٹس نہیں ہیں نہ ہم کوئی ملیٹنٹس ہیں سامنے گولی کے کھڑے ہو کر گولیاں کھانا اور پھر لوگوں کی لاشیں اٹھانا یہ میرے خیال میں اسلام میں بھی ہمیں نہیں کہا گیا اسلام میں بھی کہا ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو گے اور پھر اپنی جان کی حفاظت کے ساتھ مقابلہ بھی کرو گے اگر یہ باز نہیں آ رہے اور یہ اس کام پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم یہ روک لیں گے تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ کفن ہم باندھ چکے ہیں اور کفنوں میں لپٹ کے ہم آ چکے ہیں اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی رویہ رہے گا اور یہ اس کو اس طریقے سے ہمیں دبا لیں گے تو یہ ان کی بھول ہے یہ ان کی بھول ہے ہم نے ان کو پھر وارن کیا ہوا ہے اگر یہ ہمیں اپنے رائٹس پہلے ہماری شرط ہے عمران خان کی رہائی اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ اس کے بعد جو ترمیمیں کی ہیں انہوں نے غیر آئینی یہ ہمارے کچھ آئینی حقوق ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں اپنے حق مانگ رہے ہیں اگر نہیں ملے گا ہماری تحریک جاری ہے انشاءاللہ پھر ہم بھی آگے پلان بنائیں گے جس طرح پہلے آنسو گیس کے مقابلے کا ہم نے طریقہ ڈھونڈ لیا اس کے بعد اسٹن گرنیڈ آ گئے پیلیٹ بلیٹس آ گئیں اس کے بعد اب گولیاں آ گئی تو ہر چیز کا انشاءاللہ ایک ہم راستہ نکال رہے ہیں اور ہمیں فخر ہے اس بات پہ فخر مور دین 100 تو میرے سامنے صرف جو میرا ایک قافلہ یہاں سے تھا 3 سائڈوں سے ہم نکلے ہیں ہم نے پولیس والے اور رینجرز والے پکڑے ہیں ہم نے ان کو باحفاظت صرف چھوڑا نہیں ہے باحفاظت پہنچایا ہے ویڈیوز موجود ہیں یہ ہمارا ظرف ہے اس طرف سے ہمارے پہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور گولیاں برسانے کے بعد ہمارے پہ زخمی ہمیں نہیں اٹھانے دیے جا رہے ہم زخمی اٹھانے جائیں ہمارے پہ اور گولیاں برسائی جائیں ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مسنگ پرسن ہیں بتا دو تھانے میں ہیں جیل میں ہیں حوالات میں ہیں وہاں تو مل نہیں رہے ہمیں تو کہاں پہ ہیں ہمیں نہیں بتایا جا رہا تو بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں کسی پارٹی نے جمہوریت کے لیے اپنی حقیقی آزادی کے لیے اتنی قربانی نہیں دی جتنی ہم نے دی اور آخری بات ایڈ کر لوں یہ اب کی بات نہیں ہے آن ریکارڈ ہے 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو نے انارکلی سے شروع کیا لوگوں کا قتل عام اور پورے پاکستان میں کرسی کے لیے قتل عام کروایا اس کے بعد اگر پاکستان ٹوٹا ہے اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ہم وزیر اعظم نہیں بن سکتے انہوں نے ملک توڑ دیا اس کے بعد ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے ہے لوگوں پہ گولیاں برسائیں جتنے لوگوں پہ اس کے بعد آج پھر دوبارہ یہ دونوں مل کے ہی کام کر رہے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے ہم نے بہت تاریخیں پڑھی ہیں اس تاریخوں میں انجام ایک ہوتا ہے اور انشاءاللہ ان کا وہ انجام ہونا ہے کہ وہ بھی تاریخ کا حصہ بنے گا اور دوبارہ کوئی بھی اس طرح کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں کرے گا